الحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب مردہ کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے انسان تجھ پر افسوس ہے، کس چیز نے تجھے میرے بارے میں دھوکہ میں مبتلا رکھا ہے؟ کس چیز نے تجھے میرے بارے میں دھوکہ میں مبتلا رکھا تھا؟ کیا تو جانتا نہیں تھا کہ امتحانوں، اندھیروں، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں میں؟ تو جب مجھ پر آگے اور پیچھے سے اپنے قدم رکھ کر چلا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا؟ اگر تو مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی جانب سے قبر کو جواب دینے والا کوئی جواب دیتا ہے کہ کیا تجھے علم نہیں کہ یہ شخص نیکی کرنے کی تلقین کرتا تھا اور برائیوں سے منع کرتا تھا؟ قبر کی طرف سے آواز آتی ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر میں اس کے لیے سبزے کی مانند ہو جاؤں گی، اس کا بدن نورانی بن جائے گا اور اس کی روح پروردگار عالم کی رحمت کے قرب میں آ جائے گی۔ حضرت عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر اسے پکارتی ہے کہ میں تنہائی اور تاریکی کا ٹھکانہ ہوں، اگر تم نے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کیے تھے تو آج میں تیرے لیے رحمت بن جاؤں گی، اور اگر نافرمانی کرتا رہا ہے تو پھر میں تیرے لیے آج سزا بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں حق تعالیٰ کا تابع بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے، اور جو نافرمان بن کر آتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہوا آتا ہے، وہ رسوا ہو کر باہر نکلتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں، اے اپنے بھائیوں اور پڑوسیوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، تو نے ہمارے مرنے کے بعد کوئی نصیحت حاصل نہ کی، اور تیرے سامنے ہمارے مردہ حالت میں قبروں میں چلے جانا غور و فکر کی بات نہ تھی؟ تو نے ہمارے مر جانے سے ہمارے اعمال کا خاتمہ ہوتے نہ دیکھا تھا؟ مگر تو زندہ تھا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت ملی ہوئی تھی، لیکن اس مہلت سے تو نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا اور اچھے اعمال نہ کیے۔ پھر قبر اس سے کہتی ہے، اے دنیا کی آرائش پر اترانے والے، تو نے اپنے ان عزیز و اقارب سے کیوں نہ عبرت حاصل کی جو دنیا کی نعمتوں پر فخر کرتے تھے، لیکن وہ تیرے سامنے میری آغوش میں فنا ہو گئے۔ ان کی موت نے ان کی قبروں میں داخل کر دیا، ان کی موت نے ان کو قبروں میں داخل کر دیا، اور ان کو تو نے کندھوں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ ذرا غور کیجئے، قبر کیا ہے؟ قبر ہر امیر کا، غریب کا، بادشاہ کا، غلام کا، ہر ایک کا ٹھکانہ ہے۔ قبر ہر ایک کا ٹھکانہ ہے۔ وہاں پر کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ جتنے دن، جتنی روزی، جتنا رزق، جتنی مہلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ قبر میں اپنے مقررہ وقت میں جانا ہے۔ آئیے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ہمارے لیے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ آج اگر ہم توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ٹھکانہ جنت بن سکتی ہے، اور اگر ہم لاپرواہی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت نہیں بنائے گا اگر ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنے کرم کا سایہ ہم پہ اللہ تعالیٰ فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔